بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تزلوا بعدي أبدا. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی و بزرگان قدر، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، اب یہ وہ مہینہ شروع ہو گیا ہے جو کہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، جسے ہم رجب المرجب کے نام سے جانتے ہیں. یہ ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان یہ بڑے ہی بابرکت مہینے ہیں جن کی بہت زیادہ فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، اور فضیلتوں کے ساتھ ساتھ حکم بھی آیا ہے کہ ان مہینوں میں انسان مسلمان روزے رکھے، اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھے اور عبادت الہی زیادہ سے زیادہ انجام دے. تو یہ جو ماہ رجب ہے، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ماہ رجب کی فضیلت کیا ہے. یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں ہمیں کس طرح سے اعمال کو انجام دینے چاہیے اور کون سے اعمال انجام دینے چاہیے اور ان اعمال کا ثواب کیا ہے. تو اعمال کے اعتبار سے روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ رجب، شعبان اور رمضان انتہائی بابرکت مہینے ہیں اور ان کی فضائل میں بے شمار روایتیں وارد ہوئی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللهم صل على محمد وآل محمد. یہاں تک نقل کیا گیا ہے کہ ماہ رجب خدا کا عظیم مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کی فضیلت کو کوئی مہینہ نہیں پا سکتا، اور جس میں کافروں سے جہاد کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے. رجب خدا کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے. پیغمبر اکرم ارشاد فرما رہے ہیں رجب خدا کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے. اگر کوئی شخص ماہ رجب میں روزہ رکھے تو پروردگار کی خوشنودی کا حقدار ہوگا اور اس کے غضب سے محفوظ ہو جائے گا، اور اس کے لیے جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے. یہ ماہ رجب میں روزہ رکھنے کا ثواب ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے اللهم صل على محمد وآل محمد. کہ جو شخص ماہ رجب میں ایک دن روزہ رکھے گا، آتش جہنم اس سے 1 سال کے فاصلے تک دور ہو جائے گی. یہ ماہ رجب کے ایک دن کے روزے کا ثواب ہے، دور ہو جائے گی. اور جو شخص 3 دن روزہ رکھے گا اس کے لیے جنت لازم ہو جائے گی. اس کے علاوہ فرمایا کہ رجب جنت میں ایک نہر کا نام ہے جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیرین، اور ماہ رجب میں ایک دن روزہ رکھنے والا بھی اس نہر سے سیراب کیا جائے گا. یعنی جو ایک دن روزہ رکھ لے گا وہ بھی اس نہر سے سیراب ہوگا. امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللهم صل على محمد وآل محمد. نقل کیا گیا ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ ماہ رجب میری امت کے استغفار کا مہینہ ہے.
لہٰذا اس مہینے میں خدا سے زیادہ مغفرت طلب کرو کہ خدا بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور رجب کو اسب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں امت پر رحمت پروردگار کی بارش ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور کیا فضیلتیں ہیں ماہ رجب کی؟ ابن بابویہ نے معتبر سند کے ساتھ ابن سالم سے روایت کی ہے کہ میں آخر ماہ رجب میں امام صادق کی خدمت میں حاضر ہوا جب کہ صرف چند دن باقی رہ گئے تھے، تو حضرت نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ کیا تم نے اس مہینے میں روزہ رکھا؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا کہ اس قدر ثواب تمہارے ہاتھوں سے نکل گیا کہ جس کی مقدار کو خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یقیناً یہ مہینہ وہ ہے جس کو پروردگار عالم نے دوسرے مہینوں پر فضیلت دی ہے، اس کی حرمت کو عظیم بنایا ہے اور اس ماہ میں روزہ رکھنے والوں کی کرامت کو اپنے لیے واجب قرار دیا ہے۔ تو میں نے عرض کی، اے فرزند رسول، اگر باقی دنوں میں روزہ رکھ لیا جائے تو کیا اس میں سے کچھ ثواب حاصل ہو جائے گا؟ فرمایا، سالم، جو شخص ماہ رجب کے آخر میں ایک دن روزہ رکھے گا، پروردگار عالم اس کو سکرات موت سے نجات دے دے گا۔ ایک دن سکرات موت سے نجات مل جاتی ہے، اور مرنے کے بعد قبر کے ہول سے محفوظ رکھے گا۔ اور اگر کوئی آخر ماہ میں 2 دن روزہ رکھ لے تو وہ صراط سے بآسانی گزر جائے گا، اور اگر 3 دن روزہ رکھے گا تو قیامت کے خوف سے محفوظ ہو جائے گا، اور اس دن کی شدت اور ہول سے امن میں رہے گا، اور خدا اسے جہنم سے نجات کا پروانہ عطا کرے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ ماہ رجب میں روزہ رکھنے کا ثواب ہے، لیکن کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو مریض ہیں، جو روزہ نہیں رکھ سکتے۔ وہ ایسے مریض ہے کہ جو واجب روزہ نہیں رکھ سکتے، یعنی ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتے، تو وہ ماہ رجب کے روزے کس طرح سے رکھیں گے؟ اب جو شخص ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے اور ماہ رجب کے روزے، ماہ شعبان کے روزے نہیں رکھ سکتا، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے بھی امام نے، ائمہ معصومین نے بتایا ہے اس کا رائے حل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اگر کوئی کمزوری یا کسی اور عذر کی وجہ سے رجب کا روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ کون سا عمل انجام دے کہ جس سے اسے ماہ رجب کے روزے کا ثواب مل جائے؟ یہ پیغمبر اکرم سے سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا، ہر روز 1 روٹی کے برابر مسکین کو صدقہ دو۔ ہر روز 1 روٹی کے برابر مسکین کو صدقہ دو۔ اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب ہر روز صدقہ دو گے تو اس طرح ثواب ملے گا جس طرح رجب کی فضیلت کا ثواب ملتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اگر آسمان و زمین کی مخلوق شمار کرنے لگے تو 1 درہم کی فضیلت کا ثواب اور جنت میں درجات شمار نہیں کر سکتی ہے۔ یعنی جو ماہ رجب میں روزہ رکھنے کا ثواب ہے، اب کوئی نہیں رکھ سکتا تھا، اس کا راہ حل بھی ائمہ معصومین نے، رسول اللہ نے بتا دیا ہے کہ 1 روٹی کے برابر صدقہ دے دے، اسے اس کا ثواب ملتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ ائمہ اہل بیت ہے جنہوں نے ہر لمحہ ہماری ہدایت فرمائی ہے۔ یہ جن کے بارے میں پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 غرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت۔ تو یہ جو ائمہ اہل بیت ہے، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ یہ راہ دکھانے والے ہیں، یہ سچی راہ بتانے والے ہیں۔ لیکن دشمنان اہل بیت، جو اہل بیت کے دشمن ہیں، یہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے
اہل بیت کے چاہنے والوں کو، اہل بیت کے محب کو ان کا دشمن بنا دے۔ جو امیر شام تھا، مولائے کائنات کا دشمن، مولائے کائنات کا ایسا دشمن تھا کہ جس نے بہت سازشیں کی مولائے کائنات کے خلاف، تو وہ چاہتا تھا کہ جو امام کے چاہنے والے ہیں وہ امام کے دشمن بن جائے۔ تو اس نے کیا کیا؟ ایک امام کے چاہنے والے ہیں ابو الاسود دوئلی، تو اس نے امیر شام نے ایک بہترین قسم کا حلوہ بنوایا، جو اس وقت کا بہترین قسم کا حلوہ ہوا کرتا تھا۔ اس نے اس حلوے کو بھجوایا ابو الاسود دوئلی کے گھر۔ اب دیکھیے یہ کیوں ہمیں مشرکین کی اور جو اہل بیت کے دشمن ہیں ان کی غذاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے، دشمنان اہل بیت کی غذاؤں سے کیوں پرہیز کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو اس طرح سے تربیت بھی دینی چاہیے۔ جب وہ حلوہ آیا ابو الاسود دوئلی کے پاس، تو ابو الاسود دوئلی کی ایک 6 سال کی بیٹی تھی۔ اب بچوں کا کیا کہ بچوں کو اتنا شعور نہیں ہوتا ہے۔ اب اس بچی نے جب وہ حلوہ دیکھا تو ایک لقمہ اس میں سے لے لیا۔ اب جیسے ہی اس بچی نے اس لقمے کو لیا، ابو الاسود دوئلی کی نظر پڑی تو اس نے فوراً کہا ابو الاسود دوئلی نے کہ یہ زہر ہے، اسے تھوک دو۔ تو اس کی بیٹی نے فوراً تھوک دیا اور پوچھا، وجہ پوچھی کہ بابا جان یہ تو بڑا ہی شیرین تھا، میٹھا تھا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ زہر ہے، یہ زہر کیسے ہے؟ یہ حلوہ زہر کیسے ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ اے بیٹی یہ حلوہ تمہیں پتہ ہے کس نے بھیجا ہے؟ یہ امام کے دشمن نے بھیجا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی امام کے دشمن بن جائے۔ اگر یہ غذا تمہارے شکم میں چلی جاتی تو اس کا اثر تم پر یہ ہوتا کہ جہاں سے یہ غذا آئی تھی اس کے اثرات، اس شخص کے اثرات تمہارے اندر داخل ہو جاتے اور تمہارے اندر بغض اہل بیت پیدا ہو جاتا۔ لہٰذا یہ زہر ہے، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ جیسے ہی اس لڑکی نے یہ سنا تو انگلی ڈال کر گلے میں سارا جو حلوہ تھا وہ قے کر دیا اور فرما دیا، بتا دیا کہ ہمارے اہل بیت کے چاہنے والوں کے دشمن ہمیں اس طرح سے حلوہ دے کر اہل بیت کا دشمن نہیں بنا سکتے۔ تو ہمیں بھی اپنی تربیت، اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کرنی چاہیے کہ مشکوک غذاؤں سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے تاکہ ہمارے اندر محبت اہل بیت برقرار رہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ائمہ اہل بیت وہ ہے جو میدان محشر میں ہماری شفاعت کرنے والے ہیں۔ پیغمبر اکرم ایک مرتبہ خوشی خوشی آ رہے تھے، ایک صحابی رسول کی نظر پڑی پیغمبر اکرم پر کہ بہت زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو پیغمبر اکرم سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ آج کیا بات ہے کہ آپ بہت زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر بشارت کی ہے کہ جب اللہ نے مولائے کائنات اور جناب سیدہ کے ازدواج کا ارادہ کیا، ان کی شادی کا ارادہ کیا، یعنی ابھی شادی ہوئی نہیں ہے، صرف ارادہ کیا، تو فرشتے کو حکم دیا کہ شجر طوبہ کی شاخوں کو ہلائے۔ اس فرشتے نے شجر طوبہ کی شاخوں کو ہلایا تو اس میں سے پتے جھڑے، پھر خدا نے حکم دیا تو چند اور فرشتے پیدا ہوئے، وہاں اور فرشتے پیدا ہو گئے، اور ان فرشتوں نے ان طوبہ کے درخت کے پتوں کو چننا شروع کر دیا۔ اور یہ طوبہ کے درخت کے پتے وہ ہے کہ جب روز قیامت محشر کے دن یہ فرشتے جن کے ہاتھوں میں پتے ہوں گے اور ان کی نظر مخلص محب اہل بیت پر پڑے گی، مخلص محب اہل بیت یعنی اہل بیت سے محبت کرنے والا، اہل بیت کو چاہنے والا، جیسے ہی ان پر اس کی نظر پڑے گی تو یہ پتے وہ انہیں دے دیں گے، اور یہ پتے جہنم سے رہائی کا سند ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
صلی علی محمد وآل محمد۔ اور رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں علی اور فاطمہ وہ ہے کہ جن کے ذریعے سے قیامت کے روز کئی گنہگار بخش دیے جائیں گے، جو جہنم میں جانے والے ہیں وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے ان کی فضیلت اور برکت کی وجہ سے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ائمہ اہل بیت ایسی شخصیتیں ہیں۔ ایک مرتبہ امام علی رضا علیہ السلام دربار میں تشریف فرما تھے۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ علماء اور فقیہ ان کے درمیان موجود تھے۔ ایک فقیہ سوال کرتا ہے مولا سے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ خداوند عالم نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، تو ہم ان نعمتوں کا ترجمہ کرتے ہیں ٹھنڈا پانی، اچھی چیزیں۔ آپ اس آیت کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو امام نے بیان فرمایا کہ تم یہ بتاؤ، کیا جب ہم کسی کو اپنے گھر بلاتے ہیں تو کیا میزبان اپنے مہمان سے دی ہوئی نعمتوں کا سوال کرتا ہے؟ جو وہ کھانا کھلاتا ہے، جو وہ پانی پلاتا ہے، جو غذائیں کھلاتا ہے بہترین قسم کی، کیا وہ ان کے بارے میں سوال کرتا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں، ان چیزوں کے بارے میں تو ہم سوال کرنا پسند بھی نہیں کرتے کہ ہم نے کیا کیا چیزیں کھلائی ہے، کون کون سی نعمتیں دی ہے۔ تو امام فرماتے ہیں جب ہمارا یہ طرز عمل ہے کہ ہم اپنی نعمتیں دینے کے بعد سوال نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے بارے میں کس طرح سے سوال کر سکتا ہے؟ ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم سے مراد ہم اہل بیت کی ولایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم اہل بیت کی ولایت کے بارے میں سوال کرے گا، یعنی جب اللہ تعالیٰ قیامت کے روز توحید نبوت کے بعد سوال جو ہوگا، توحید کا سوال ہوگا، نبوت کے بارے میں سوال ہوگا، اور نبوت کے بارے میں بعد جو سوال ہوگا اس کا ائمہ اہل بیت کی ولایت کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو یہ نعمت حقیقی ہم اہل بیت کی ولایت ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے وہ نعمت حقیقی جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لہٰذا ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جتنی بھی عبادتیں انجام دیتے ہیں، چاہے یہ جو مہینہ آ رہا ہے، جو مہینہ چل رہا ہے، عبادتوں والا مہینہ، ماہ رجب کا مہینہ، ماہ شعبان کا مہینہ، ماہ رمضان کا مہینہ، اس میں ہم روزے بھی رکھیں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، صدقات بھی دیں گے، غریبوں کی مدد بھی کریں گے، لیکن یہ ساری عبادتیں اسی وقت قابل قبول ہے جب ہم نعمت حقیقی کا جواب دے دیں، یعنی نعمت حقیقی کو قبول کر لیں، ولایت کو قبول کر لیں، اور ائمہ اہل بیت کی ولایت پر باقی رہ جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں جو اللہ کے رسول نے جن نعمتوں کو چھوڑ کر گئے ہیں، قرآن اور اہل بیت، تو ہمیں ان سے وابستہ رہنا ہے۔ جو ان کا ساتھ چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، اور جو ان کا دامن تھام لے گا وہ نجات پا جائے گا۔ لہٰذا ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں محمد و آل محمد کی محبت پر قائم رکھ، اور تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ ہمارا حشر و نشر محمد و آل محمد کے ساتھ فرما، ہمارے امام زمانہ کا ظہور جلد سے جلد فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ